الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتیتکم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 21واں پارہ سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ما آتیتکم من زکاة تریدون وجہ اللہ، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا ہے تو اولئک هم المضعفون، اللہ تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے، وقتی طور پر ایسا لگتا ہے۔ معذرت کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، جیسے زکوٰۃ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کا فرمان ہے ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکتہ، وہ حصہ جو زکوٰۃ نکلنا ہے، وہ حصہ اگر دوسرے مال میں ملا ہوا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دوسرا مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ فرض کرو 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ ہے اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ 2,500 اسی لاکھ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اہلکت ہو، یہ زکوٰۃ والے 2,500 پورے لاکھ کو ختم کر دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک تو اس نے فرض ادا کیا، اللہ اس کو اجر دے گا، آخرت میں بھی ثواب ہے، غریب کا فائدہ ہو گیا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے سے کہ اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ زکوٰۃ جس نے نکالی ہے جتنے مال میں سے، وہ مال پاک ہو گیا، بابرکت ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ جتنی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نکالی ہو، جتنے پیسوں کی، وہ پیسے تو محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن جتنے پیسے کی زکوٰۃ صحیح نہیں نکالی، گڑبڑ کیا، کوئی ہیلا کیا ہے، لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے بڑے ہیلے جانتے ہیں، وقتی طور پر اس نے اپنے نفس کو خوش کر لیا اور اس نے زکوٰۃ نکالنے میں تعویل سی کوئی ہیلا سا کیا ہے، تو اتنا مال اس کا ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک زکوٰۃ اس نے دی بھی ہے لیکن کوئی گڑبڑ کی ہے، صحیح مستحق کو نہیں دی یا کچھ اور ترتیب کی ہے جو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جتنے مال کی زکوٰۃ صحیح ادا ہوئی، مال محفوظ ہو گیا، پاک ہو گیا، بابرکت ہو گیا، آخرت کا ثواب بھی ہے، فقیر کا بھلا بھی ہے۔ زکوٰۃ جتنے کی صحیح ادا نہیں ہوئی وہ مال ہلاک ہو جائے گا، سال کے اندر وہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی یا نکالی ہے اور گڑبڑ کی ہے، مثلا گڑبڑ کیا ہے، بیگم پیسے مانگ رہی تھی، یہ نہیں دینا چاہ رہا تھا،
تو زکوٰۃ کے پیسے تھے تو وہی بیگم کو دے دیے، چلو کھاؤ، تو بیگم پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا۔ اس طرح کا کوئی ہیلہ کیا ہے تو وہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ بیگم کی زکوٰۃ شوہر پر، شوہر کی زکوٰۃ بیگم پر نہیں لگتی، جیسے والدین پر نہیں لگتی یا اولاد پر نہیں لگتی۔ تو ہم آج کی گزارشات میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ ایک تو زکوٰۃ رکن ہے، اس سے متعلق۔ دوسرا، زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے قرآن حدیث میں کیا فضائل بیان ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کی وعید قرآن حدیث نے کیا بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ جس مہینے میں بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اگلے سال اس مہینے میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسلامی مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے محرم میں، اگلے سال زکوٰۃ آپ نے محرم میں دینی ہے، پہلی دفعہ صاحب نصاب۔ اور عموماً لوگ شادی ہوتی ہے تو صاحب نصاب ہوتے ہیں، مجبوراً زیور پہنانا پڑتا ہے بیگم کو تو صاحب نصاب ہو گئے۔ جس وقت آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجودہ زمانے کا آ گیا، اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ وہ اسلامی مہینہ یاد رکھنا ہے، اگلے سال اس اسلامی مہینے میں اس تاریخ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے، بھلے 5 لاکھ ہیں 10 لاکھ ہیں، بس جب آپ مالک ہوئے تھے تو صاحب نصاب تھے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اعتبار ہے، وہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے۔ ایک بات تو یہ درجی ہے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ معین ہے، حج کا مہینہ معین ہے، نماز کے اوقات معین ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کوئی مہینہ اسلام کی طرف سے معین نہیں ہے۔ جس دن آپ مالدار ہوئے، اگلے سال آپ کا پورا ہو گیا، آپ وہی آپ کا۔ اور اس میں خوبی کیا ہے، غریب پورے سال ہوتے ہیں، اس بندے کو یہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں محرم میں، یہ صاحب نصاب ہو رہے ہیں سفر میں، یہ شعبان میں، وہ رجب میں، وہ رمضان میں۔ کوئی کس مہینے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے، کوئی کس مہینے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو وہ محتاج کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے۔ بس جنرل ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو رمضان کے ساتھ متعلق کیا، تو پھر سارے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے لگ گئے، بینک والے بھی، دوسری تیسری بھی۔ تو ٹھیک ہے، چلو ایک نیکیوں کا مہینہ ہے اور 70 گنا بھی ملتا ہے، تو رمضان ہی مقرر ہو گیا، اچھی بات ہے، سب کو یاد ہوتا ہے۔ ہم اس لیے رمضان سے پہلے زکوٰۃ سے متعلق چند گزارشات عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ خود نکالنی چاہیے، بینکوں کے رحم و کرم پر نہیں ہونا چاہیے۔ بینک زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بیت المال میں رکھی جاتی ہے، پڑی رہتی ہے، بس سیاسی حکومت کی اپنی ثواب دید ہے، وہ کدھر خرچ کرے گی، کیا کرے گی۔ اس لیے زکوٰۃ خود نکالنی چاہیے۔ جو تھوڑے تھوڑے پیسوں والے، اب جن کا اربوں میں پڑا ہے بینک میں، وہ تو کیسے اب زکوٰۃ وہ تو بینک ہی نکالے گا۔ بہرحال بینک میں جو زکوٰۃ نکالتا ہے ادا ہو جاتی ہے۔ ثواب اس دن شروع ہوگا جس دن آپ کا پیسہ کسی مصرف پہ خرچ ہوگا، وہ نصیب کی بات ہے۔ تو بہتر ہے زکوٰۃ خود نکالنی چاہیے۔ اگلی بات، زکوٰۃ ایک رکن اسلام ہے، جیسے کہ ایمان کے بعد رکن اسلام نماز ہے۔ نماز میں دیکھو کئی شرائط ہیں، کپڑا پاک، جگہ پاک، قبلہ رخ، وقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ آپ ساروں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے، اور اس کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر اکٹھا بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اور نماز ادا کرو زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو زکوٰۃ دو، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ ایک عبادت مالیہ ہے، ایک عبادت بدنیہ ہے۔ ارکان اسلام میں روزہ عبادت بدنی ہے، نماز عبادت بدنی ہے، تھوڑا بہت پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے پر ہی ہے۔ زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے، جو مال ہمارا ہے، خرچ ہم پر نہیں ہوگا، دوسروں پر ہوگا۔ اور حج
عبادت مالیہ بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ آپ کا جسم بھی تھکتا ہے، نہیں تو حج کر کے دیکھو اندازہ ہو جائے گا کیسے تھکتا ہے۔ بے شک اتنی سہولیات اور یہ کچھ ماشاءاللہ بہت کچھ حکومتوں نے کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن پھر بھی حج حج ہے۔ تو حج عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ زکوٰۃ صرف عبادت مالیہ ہے، نماز روزہ عبادت بدنیہ ہے۔ عبادت بدنی اور عبادت مالی، قیم الصلاۃ عبادت بدنی، آت الزکاۃ عبادت مالیہ، دونوں کو اکٹھا بیان کیا اور کئی مقامات پر اکٹھا بیان کیا ہے، صرف ایک دو جگہ نہیں، تاکہ یہ بندہ پہلا سپارے کی تلاوت کرے تو بھی نماز زکوٰۃ یاد رہے، اور اگلے سپارہ پڑھے تو بھی نماز زکوٰۃ اس کو یاد رہے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ہمارے نبی تھے، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، بڑے اچھے پیغمبر ہیں، سارے پیغمبر اچھے ہیں۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہ حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال، اپنے لوگوں کو، لوگوں نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمیں اسماعیل کا یہ جملہ بڑا پسند تھا، یہ ہمارے پسندیدہ پیغمبر ہیں۔ نماز روزے کا درس دینا، اپنے گھروں میں ساتھیوں کو بتانا، رشتہ داروں کو بتانا، اپنے دفتروں میں بتانا۔ لوگ تو سب کچھ کر لیتے ہیں، کوئی ڈر بھی نہیں لگتا، اور کسی ساتھی کو دین کی بات بتانی ہو تو ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کوالٹی ہے اور وزن ہے۔ ایمان والے کو تو ڈر نہیں لگتا، بات کرتا جاتا ہے جیسے مرضی ہو ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم دو اور زکوٰۃ کا حکم دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عمر کو سنایا تھا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فهو کافر۔ عمر تم کہتے ہو کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، جہاد ہوگا۔ جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز کو مانتا ہے پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ کافر ہے، اور تم نہیں بھی میرے ساتھ آتے ہو تو میرا اکیلا ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ پھر تو سارے شریک ہو گئے تھے منکرین زکوٰۃ، اور جہاد کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ منکرین زکوٰۃ کو جو غلط فہمی تھی، جو اشکالات تھے، وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو جماعت گئی تھی، وہ ان کو جب سمجھایا وہ سمجھ گئے اور پھر زکوٰۃ دینے لگ گئے تھے۔ جہاد جو خلاف بہت سخت ہوا وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہوا ہے۔ اور یہ جہاد ایسا ہے دوستو کہ یہ اس وقت ابو بکر کے زمانے کا جہاد نہیں، قیامت تک کے لیے یہ جہاد کرنا پڑے گا ہر مسلم کو، تب مسئلہ ختم نبوت صحیح ہوگا، ورنہ کسی وقت بھی دشمن چور دروازے سے آپ کے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کر دے گا، جو کرتا رہتا ہے۔ آپ ذرا اس چیز کی طرف توجہ کیا کریں، دیکھ بھال کیا کریں۔ کوئی ہمارے پہلو میں تو منکرین ختم نبوت نہیں بیٹھے۔ آگے چلیں۔ زکوٰۃ ایک رکن اسلام ہے، جیسے نماز ہے، اس میں فرق نہیں کرنا۔ نماز فرض ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ زکوٰۃ مسلمان عاقل بالغ، مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر ہر سال یہ جب صاحب نصاب پر ایک دفعہ سال گزرے گا، ہر دفعہ سال کی بات نہیں، ہر مال پر سال کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ آپ اس سال صاحب نصاب ہو گئے، درمیان میں پیسہ آتا جاتا رہا، اگلے سال اس ٹائم پر جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے سب پر زکوٰۃ ہے، حالانکہ سب پیسے پر تو سال نہیں گزرا، بس پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو گیا، پھر جملہ پیسے پر سال گزر گئے۔ اور اسلامی مہینے کو معیار بنانا ہے، اسی سال وہ بڑا ہوتا ہے، پھر 30-40 سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہو جائے گی۔ اس لیے اسلامی مہینے کو جو ہے دار و مدار زکوٰۃ کا اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ ہو، رکن اسلام ہے، اہم رکن ہے۔ جس طرح آپ اور رکن اسلام کو گویا کہ ایک اہمیت دیتے ہیں، ایسی ہی زکوٰۃ کو بھی دینا ہے۔
زکوٰۃ صاحب نصاب شخص مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ یاد رکھیں شریعت نے صاحب نصاب کا دار و مدار چاندی کے اوپر مقرر کیا ہے، اور چاندی ہے 52.5 تولہ 200 درہم۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، چاندی ہے، سونا ہے، کسی ملک کی کرنسی ہے، مال تجارت ہے، اتنے پیسے ہیں، وہ شخص صاحب نصاب ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے آج کل۔ اب اگلا سال دیکھیں گے، اس کے پاس 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، سب پر زکوٰۃ دینی ہے۔ کون سے اموال ہیں جن کو نصاب کہتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ۔ سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، گاڑی ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، قلم ہو، کاغذ ہو، ٹوپی ہو، کوئی چیز بھی ہو، بیچنے کی نیت سے جو خریدی ہو وہ مال تجارت ہے۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے مویشی، وہ ادھر کا مسئلہ نہیں، 30 بکریاں ہو جائیں، اتنی گائے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور غلجات کے اوپر بھی ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ پھر عشر کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس پر آپ کے پانی لگانے کی محنت ہے، اس کا شریعت نے خود خیال کیا ہے 20واں حصہ، 20 کلو میں 1 کلو، اور جس کو خدا پانی لگاتا ہے بارانی زمین، اس میں 10 کلو میں 1 کلو، یعنی 20 کلو میں 2 کلو۔ یہ 7 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، کسی ملک کی کرنسی، اپنا ملک بھی اس میں داخل ہے، مال تجارت 4، نمبر 5 مویشی، نمبر 6 عشر۔ عشر کی پھر 2 قسمیں ہیں کہ کنواں اور ٹویل والی زمینیں یا بارانی زمینیں۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ عشر جو ہے وہ پیداوار پر ہے، اگر سال میں وہ زمین 3 مرتبہ پیداوار کر رہی ہے تو 3 مرتبہ عشر دینا ہوگا، اگر 1 دفعہ کرتی ہے تو پھر 1 دفعہ ہے۔ واپس آئیے، صاحب نصاب شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے، ایک ہماری نظر ہے، لاکھوں روپے کے ہم مالک ہوتے ہیں، اللہ کے نام کی بات کی جائے تو مولوی صاحب جو توفیق ہوگی دیں گے، لاکھوں روپے کی مالیت اس کے پاس ہے، یہ پھر بھی غریب ہے، یہ غریب ہے، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مثل ماں چمکتا تھا دن کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ اللہ نے دیا ہے، کون آپ سے چھینتا ہے؟ یقین کرو اتنے بڑے بڑے لوگوں، اتنے بڑے بڑے افسروں سے جب بندہ خیریت پوچھتا ہے تو کہتا ہے سب بڑی مشکل ہے، وہ مجھ سے پہلے مشکل کہنے لگ جاتا ہے تاکہ مولوی صاحب کا کام ہے چندہ مانگنا، تو یہ اگلا کام اگلی بار کر ہی نہ سکے مولوی صاحب کہ یہاں بل آیا ہوا ہے یا مطلب یہ سولر کا قرضہ دینا، وہ اتنے ہوشیار ہیں۔ ایسا نہ کرو، چندہ آپ کی مرضی ہے دو، چندہ مرضی ہے نہ دو، لیکن اللہ کا شکر کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو غریب کیوں سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے جو 1.5 لاکھ کا مالک ہو۔ اب ایک بات بھی ہو گئی صاحب نصاب ہونے کی، دوسری بات یہ بھی ہو گئی کہ نصاب کتنے ہیں، تیسری بات زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے 2.5%۔ یہ 2.5% آپ کی آسانی کے لیے علماء نے جملہ کہا ہے، ویسے یہ 40واں حصہ ہے، تو 40واں حصہ اور 2.5% یہ ایک ہی چیز ہے۔ 40,000 میں 1,000 40واں حصہ ہوتا ہے، 2 40,000 ہوں تو 2,000 ہو جائے گا، تو 20,000 ہوں تو اس میں سے 500 ہو جائے گا، تو 40واں حصہ بھی لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 ہے، اور اگر 2.5% کا ہو تو لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 ہے۔ جب آپ کے پاس ساری مالیت ہے، اتنا مال تجارت ہے، اتنی نقدی پڑی ہے، اتنا گھر میں سونا ہے، اتنا فلان مال تجارت ہے، اس کو آپ نے سارے کو جمع کیا تو بن گیا 50 لاکھ۔ 50 لاکھ تقسیم 40، اتنا حساب مجھے بھی آتا ہے، آپ لوگوں کو بھی اتنا نہیں آتا، اتنی تقسیم مجھے بھی آتی ہے۔ اچھا
یہ آپ نے 70-80 لاکھ روپے آپ نے ساری چیزیں جمع کیے نا، سونا بھی، چاندی بھی، نقدی بھی، مال تجارت بھی، سب جمع کیا، وہ بن گیا 70 لاکھ۔ 70 لاکھ لکھ لو، تقسیم کا نظام بناؤ، ادھر لکھنے 40۔ اس پوری مالیت 70 لاکھ کو تقسیم 80 لاکھ کو تقسیم کیا کرنا ہے؟ 40۔ جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ آسان ہے۔ اب آپ سال میں تھوڑا تھوڑا ادا کرتے رہیں، آخر میں حساب کر لیں، میری زکوٰۃ بنتی اتنی ہے، ادا اتنی کر چکا ہوں، اور اکٹھا ادا کرنا ہے تو اس کو علیحدہ کر کے رکھ دیں۔ آج پیسے ہیں، علیحدہ کر کے رکھ دیں، پھر جدھر جدھر آپ کا دل مطمئن ہے ادھر آپ نے زکوٰۃ دیتے رہنی ہے، اپنے مال سے الگ کر لیں۔ یہ فرض ہے، رکن ہے۔ مال میں مکس رہے گا، مال ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، وبال آ جائے گا۔ ہاں آپ کی مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ آپ پر بنتی ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی فلاں ہے، تو آپ لکھ لیں میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کو مؤخر بھی دے سکتے ہیں، مقدم بھی، ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور کسی مجبوری کی وجہ سے زکوٰۃ دیر سے بھی دے سکتے ہیں۔ آگے چلو، زکوٰۃ نکال لی ہم نے 2.5%، ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ اچھا، چاندی بھی، سونا بھی، نقدی بھی جتنی پڑی ہے، مال تجارت بھی، جو تجارت کی نیت سے چیز لی ہوئی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ 10 کوٹھیاں بنا لے اور بیچنے کی ایک بھی نیت نہیں ہے، یہ بھی ہیلہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کا۔ ایک آدھ کوٹھی ہوتی ہے نا، اب اتنی تو کوٹھیاں نہیں ہوتی، چلو 2 ہو گئی، کسی کی اولاد زیادہ ہے تو اتنی بھی نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کی ہیلہ، جو بیچنے کی تو کوئی بھی نیت نہیں ہے، وہ فالتو ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا حضرت کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو فالتو ہے وہ خرچ کریں، یہ فالتو ہے۔ مکان ایک سے بھی گزارا، غریب کا تو سرمٹ کوارٹر میں بھی سے گزارا ہو سکتا ہے، آپ کی 4 کوٹھیوں میں بھی نہیں گزارا ہو سکتا، اس لیے فالتو پر زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ نکال دی، آپ کے پاس مالیت 80 لاکھ 50 لاکھ سارا جو جمع کیا نا، جتنا بن گیا، آپ نے کسی پارٹی کا 20 لاکھ بھی دینا ہے، وہاں سے مال اٹھایا تھا، مکان بنایا تھا، سریہ خریدا تھا، اتنا منفی کر دیں، جو قرضہ ہے وہ منفی کر دیں، جو بچ گیا اس پر زکوٰۃ دے دیں۔ آپ پر قرضہ، آپ کے پاس مالیت 80 لاکھ ہے، قرضہ آپ کا 1 کروڑ ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، جو ہمیں دفتروں سے برائے سہولت کوارٹر بنانے کے پیسے ملتے ہیں، تنخواہ سے کٹتے ہیں، موٹر سائیکل لینے کے ملتے ہیں، گاڑی کے ملتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا ملتے ہیں، یہ قرضہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی تنخواہ تھی، اپنے اس تنخواہ میں سے آپ نے حاصل کیا ہے، یہ منفی نہیں ہے۔ منفی وہ ہے جو کسی شخص کا دینا ہے پیسہ۔ زکوٰۃ نکل گئی، اگلی بات بہت اہم ہے، زکوٰۃ کن کو دینی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک شخص آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتا ہے کہ حضور میری زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، میں زکوٰۃ کے مصرف بیان کرتا ہوں جو اللہ پاک نے خود بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی چاہیے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مصرف اللہ نے کسی نبی کی رائے کے اوپر بھی نہیں چھوڑے، نہ کسی اور کی رائے کے اوپر زکوٰۃ کے مصرف چھوڑے ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے نا جی، شریعت نے اس کے کوڑے نہیں بیان کیے، چور کی سزا بیان کی، زانی کی بیان کی، تہمت لگانے والے کی بیان کی، شرابی کی بیان کی نا جی۔ اب ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کی سزا کو شریعت نے قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے، قاضی جو حالات دیکھ کے سزا دے دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو خود بیان کیا ہے، کسی نبی کی رائے پر بھی نہیں چھوڑا اور کسی کی رائے پر بھی نہیں چھوڑا۔ زکوٰۃ مانگنے والے شخص کو کہا کہ میں زکوٰۃ کے مصارف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان مصارف میں سے اگر تو ہے تو کہنا کہ میں ان مصارف میں سے فلانا ہوں تو میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا۔ توجہ سے،
قرآن مجید نے 10ویں پارے میں بیان کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مصرف بیان کیا۔ ان تمام مصارف کا لب لباب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ فقراء، مساکین، عاملین، مقروض، مجاہدین، جہاد کے لیے گئے ہوئے، طالب علم بند ہیں جیلوں میں، غلامی میں وغیرہ، اس طرح ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس میں مشترک علت جو ہے وہ ایک ہے کہ وہ بندہ غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہنے لگا حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اس کی زکوٰۃ کی مدد کی۔ اب یہاں پر کیا بات ہوئی، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بندے نے زکوٰۃ کا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ بیان کرتا ہوں، ان میں سے تم ہو تو بتا دینا۔ لہٰذا زکوٰۃ نکالنے والے کے ذمہ جس کو دے رہا ہے اس کی تحقیق ہے کہ وہ واقعتاً مستحق زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ اور مستحق زکوٰۃ کون ہے؟ فقیر، مسکین، جس کے پاس اتنی مالیت کی چیز نہ ہو کہ وہ نصاب کے بقدر ہو۔ اب اور توجہ، شریعت نے زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہ بیوہ بیان کی، نہ مطلقہ بیان کی، نہ یتیم بیان کیے، نہ نبینہ بیان کیا، نہ لولا بیان کیا، نہ لنگڑا بیان کیا، نہ معذور بیان کیا۔ شریعت نے یہ جو ایک معاشرے میں غرباء کا طبقہ شمار ہوتا ہے، ان کا نام نہیں لیا کہ بھائی اپنے محلے کی بیوہ کو زکوٰۃ دیا کرو، نابینا کو زکوٰۃ دیا کرو، لولا لنگڑا کو زکوٰۃ دیا کرو، نہیں کہا۔ نہیں، شریعت نے ایک قانون بیان کیا کہ جو غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بھلے وہ لنگڑا ہے، بھلے وہ نابینا ہے، بھلے وہ عام شخص ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں فطرانہ دینا ہے وہ فلانے محلے کی بیوہ کو، زکوٰۃ دینی ہے وہ فلانے حافظ صاحب کو، فلان کرنا ہے۔ اور میں بعض علاقوں کا مجھے پتہ ہے، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ بھی ہمارے مقتدی ہیں، پھر وہ چڑ جائیں گے۔ وہ جناب امام صاحب کو خوش کرتے ہیں نا، فطرانہ بس 27ویں 25ویں رمضان سے شروع ہو جاتا ہے، فطرانے جمع کراؤ جی امام صاحب کے لیے فطرانے۔ امام صاحب بھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ویسے تو یہ کوئی خیال نہیں کرتے، چلو فطرانہ ہی ان کو جمع کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کا امام صاحب ہے۔ آپ کی تو 50,000 روپے تنخواہ ہو تو آپ کا کچن چلتا نہیں ہے، اور جس کی 20,000 روپے تنخواہ دیتے ہو اس کا کچن چل جاتا ہے۔ آپ کو تو ڈبل روٹی سے بھی پرہیز، فلانے سے بھی پرہیز، فلانے سے بھی پرہیز۔ مولویوں کو تو کسی چیز سے پرہیز بھی نہیں ہے، ان کا تو کھانا بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اپنے امام صاحب کی تنخواہ معقول کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آپ جو فطرانہ یا زکوٰۃ یا قربانی کی کھا لیں امام صاحب کو دیتے ہو، امام کا بھلا ہو جاتا ہے۔ آپ کا نہ فطرانہ ادا ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، نہ قربانی کی کھال آپ کی وہ صحیح مصرف پر پہنچی ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے، فطرانہ اپنے مصرف پر جاتا ہے، اللہ یہ کہ امام صاحب مقروض ہے یا فلان، وہ آپ کو پتہ ہے، پوری تحقیق ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس لیے دینی ہے کہ ذرا آئندہ خیال کرے گا، زیادہ مخلص ہو کے پیش آئے گا۔ نہیں، زکوٰۃ ایک اللہ کا حکم ہے، آپ نے دینی ہے غریب کو۔ اپنا ملازم غریب ہے تو اچھی بات ہے، اپنا رشتہ دار غریب ہے، جو میں نے آپ کو غریب کا فلسفہ بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں جو ہمارا ماحول ہے کہ چوکیدار کو دینی ہے، اچھا بلیو ایریا والے بادشاہ سلامت، یہ ہمارے افسر ساتھی بڑے بڑے کاروباری پولیس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صحیح مصرف ڈھونڈا ہے زکوٰۃ کا، پولیس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ شکر ہے پولیس والے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت صاحب لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم لے لیا کریں، تو میں کہا یار عجیب آدمی ہو، مجھے نہیں پتا آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کہتے ہیں 50-60 ہزار ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ حالات ہے، زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو غریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دینی، یہ بھی مسئلہ سمجھو۔ اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، پوتوں کو فلان نہیں دے سکتے، والدین کو، والدین کے والدین کو وغیرہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اور مالدار کو، صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے ذمہ ہے تحقیق کرنا، مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ تھا، واضح بتا دیا کہ زکوٰۃ کا کون مصرف ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر بغیر تحقیق کے آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ مالدار کو گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ زکوٰۃ دے دیں۔ آپ نے تحقیق کی، ماحول ایسا ہے اس وقت، دیانت رخصت، امانت رخصت، سچائی رخصت، مال آئے جیسے بھی آئے، جتنا بھی آئے، جب آئے، یہ نظریہ چل رہا ہے۔ آپ نے تحقیق کی ہے، جی دیکھو آپ نے صاف ستھرا پوچھا اس سے جس نے زکوٰۃ مانگی ہے، بھائی میں مصرف بتاتا ہوں، اگر ان میں سے تم ہو تو زکوٰۃ دیتا ہوں ورنہ نہیں۔ ایک اور ساتھی بھی ہے، آپ نے اس کو مدد کرنا چاہی، وہ الگ حدیث ہے، تو اس نے فرمایا حضرت جی میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس مال مویشی وغیرہ بہت، بکریاں اونٹ وغیرہ ہیں جیسے عربوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا تم نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو غریب ہے اللہ نے اس کو غریب کیا ہے، وہ اپنی غریبی کی حالت میں رہے، اور جو امیر ہے وہ اچھا لباس پہنے۔ ہاں مولوی بھی بعض دفعہ امیر ہوتے ہیں، وہ اچھا لباس اس لیے نہیں پہنتے کہ لوگ چندہ ہی نہیں دیں گے، الا ماشاءاللہ۔ میں باہر ٹیلے لگا رہا تھا اور یہ ٹیلے اچھی ہیں کہ اندر سیک نہیں آئے گا، تپش نہیں آئے گی۔ مجھے ایک محترم آ کے کہتا ہے بولے صاحب باہر ٹیلے نہ لگاؤ، لوگ چندہ نہیں دیں گے، مسجد زیر تعمیر ہی ہونی چاہیے، چند رہے گا۔ میں نے کہا ہمارے مقتدی چندہ دیں گے، کچھ نہ بن پڑا تو جلا دیں گے سفینہ اپنا، ساحل کی قسم منت فریاد نہ کریں گے ہم، کچھ نہ بن پڑا تو جلا دیں گے سفینہ اپنا۔ کیوں ان کو اپنی بیگمیں 20 روپے کی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ جمعے کے دن جو ہے اس وقت پرانی بات ہے 20 روپے کہ 20 روپے لے کے آیا کرو، مسجد کا بل ادا کرنا ہے، میرے مقتدی دیں گے چندہ۔ یہ نظریے ہم سے نہیں ہوتے کہ لباس گندا پہننا ہے، بٹن اوپر نیچے کرنا ہے، پھٹا پرانا پہننا ہے، سائیکل ٹوٹی ہوئی رکھنی ہے، فلان ایسا کرنا ہے، اور نیت یہ ہو ہماری کہ لوگ چندہ صحیح دیں گے۔ کیا یہ صحیح نیت ہے؟ یہ صحیح عالم دین ہے؟ اس کا حساب معاملہ جس بندے نے، اعلان سن لو، جس بندے نے 93 سے سن 1993 سے آج تک جس بندے نے بھی مجھے چندہ دیا مسجد یا مدرسے کے لیے اور اس کے پاس رسید موجود ہے، وہ آج بھی جس وقت بھی چاہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ میری آمدن کہاں ہے اور میرا خرچ کہاں ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اپنا نظام ٹھیک رکھے، سب کچھ نظام صحیح ہو، چندہ اللہ نے بھیجنا ہے، بندوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالنا ہے۔ یہ ہماری کیوں نہیں ہے تو اچھی قالین نہیں بچھائیں گے، لوگ چندہ نہیں دیں گے، فلان یہ نہیں کریں گے۔ ہمارا جو وضو خانے کا نقشہ ہے اتنا اچھا اور عالی شان ہے، سعودی عرب سے بھی اس کی کچھ وہ حاصل کی جو ضرورت ہے، فیصل مسجد کی بھی ضرورت کی ہے کہ ہمارے نمازیوں کے اچھا معیاری طہارت خانہ ہو، لیکن اب یہ ساری ثواب یا گناہ یہ ان اداروں کو جا رہا ہے جنہوں نے نقشے منظور کرنے ہیں۔ ہم تو تیار بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس فنڈ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے افسر پوچھنے لگا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس، پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس جب وضو خانہ بناؤ گے؟ میں نے کہا جب کروڑوں کی مسجد بنائی اس وقت بھی 1 روپے نہیں تھا، اور جب پہلی مرتبہ اعلان کیا تو 1500 روپے چندہ ہوا تھا۔ ہم نے مسجد بھی بنا لی، اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں وضو خانہ بھی بنا لیں گے۔ تو بات یہ دوستو، امیر کو اپنی امیری حالت میں رہنا چاہیے، دنیا دیکھ کے سمجھ جائے بندہ صاحب حیثیت ہے، سوال کرنے والے کو بھی جھجک نہ ہو کہ واقعتاً یہ اچھا بندہ ہے، یہ صاحب حیثیت لگتا ہے۔ ہمارے بندے بعض بہت ایسے ہیں، بہت سستا کمزور لباس پہنتے ہیں، وضاقتہ اپنی کمزور رکھتے ہیں، ہوتے مالدار ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اگر کوئی غریب ہے اپنی غربت میں رہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اچھا تو صاحب حیثیت شخص جو اس نے زکوٰۃ نکالی ہے، مصرف کیا ہے وہ بتانا ہے۔ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہم اپنی مولوی صاحب کو زکوٰۃ دیں، مولوی صاحب کو، مدرسے کا الگ مسئلہ ہے، مولوی صاحب کو زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، کھالے دیں، یہ کریں وہ کریں، اور سمجھیں امام صاحب ہے تو اس کا بھلا ہو گیا، آپ کا فطرانہ وغیرہ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح معقول اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کی، اس لیے کہ آپ ایسا رکھتے ہیں جو ہماری بات مان کے چلے، تو وہ امام صاحب آپ کو 10,000 میں مل جاتا ہے، 20,000 میں مل جاتا ہے۔ جو اہل حق ہو، مسئلہ حق بیان کرے، لا یخافون لومۃ لائم ہو، کسی ملامت کرنے والے سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے،
کسی چندہ دینے والے کے چندہ نہ دینے سے اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ مسئلہ حق بیان کرے، ایسا امام صاحب اپنی مسجد میں رکھو۔ اللہ نے آپ کو مسجد کا متظم بنایا، متولی بنایا، الحمدللہ شکر ادا کرو، آپ مسجد کا ایک انتظام سنبھال رہے ہو، لیکن عالم کی تنخواہ، مسجد کے نظام وہ آپ کے حوالے ہے، لیکن عالم کو یہ کہو مولانا صاحب جو قرآن حدیث ہے وہ آپ واضح بیان کیا کرو، کوئی کسی قسم کی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ لوگ تنخواہ دیتے ہیں، کمیٹی والے امام کو دباتے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بھی نہیں بیان کرنا، یہ مسئلہ بھی نہیں بیان کرنا، وہ کیا پھر آپ کا حق بیان کرے گا؟ مولوی صاحب بھی کہے گا کام چلتا رہتا ہے، جیسے لوگ مولوی صاحب کی تقریر کی قدر نہیں کرتے نا، آتے ہی نہیں ہیں، دیر سے آتے بیان سننے وغیرہ وغیرہ، وہ پتہ ہے جی مولوی صاحب تو 1:30 بجے تک لگا رہتا ہے، چلے جائیں گے مسجد میں، اپنی بات کرنی ادھر کی بات کرو۔ اور تو وہ مولوی صاحب کیا کرتا ہے، 2-3 ایسی کی ویسی ادھر کی بات کر کے نا کہتا ہے چلو بھائی اٹھو صفحہ درست کرو۔ جب آپ کو قدر نہیں ہے تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم مسئلہ حق نہیں سننا چاہتے ہو تو کیا ہم تمہارے اندر ٹھوس دیں گے مسئلہ حق زبردستی؟ نہیں، سننے کی طلب ہونی چاہیے، اسلام سیکھنا چاہیے، اور دوائی وہ جسم کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے جو کڑوی ہو، اور حق وہ اچھا ہوتا ہے جو کڑوا ہو۔ آج اللہ توفیق نہیں دے رہا عمل کرنے کی، کل توفیق ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، والدین کو نہیں دے سکتے۔ اب سنو، اس شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، وہ کما سکتا ہے، ویسے مشکنڈا بان کے بیٹھا ہوا ہے، چند لوگوں نے اس کی مدد کی، اس کو یہی عادت پڑ گئی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا صدقۃ لا تحل لغنی ولا ذی مرۃ سوی، زکوٰۃ حلال نہیں ہے مالدار کے لیے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں کی لے، اس نے تو خود دینی ہے، ولا ذی مرۃ سوی، اس صحت مند کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں جو کما سکتا ہے۔ اب جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے آخری پیغمبر، اپنے مالدار امتیوں سے زکوٰۃ لے لیجئے، غرباء کو ادا کیجئے، آپ کے زکوٰۃ لینے سے یزکیہم، ان کے مال پاکیزہ بن جائیں گے، بابرکت ہو جائیں گے۔ آپ زکوٰۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اور اگلی بات اتنی عظیم کہی، اے نبی وصل علیہم، ان زکوٰۃ دینے والوں کے لیے آپ رحمت کی دعا کر دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے بڑے تسکین کا سبب بنے گی۔ او لوگوں سنو، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، تم سمجھتے نہیں ہو جو زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے والے ہو، صدقات و زکوٰۃ کی دینے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، جب صدقے کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت تمہاری دعائیں، جب صدقہ دیتے ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو بات یہ زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ دنیا میں بھی، مال پاک، دیکھو مال کی حفاظت، آج ڈاکو آ گئے، آج فلان آ گیا، وہ ڈاکو ادھر ہی آتے ہیں جو زکوٰۃ صحیح نہیں دیتے، آگ بھی ادھر ہی لگتی ہے۔ وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے پھر بھی اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں آگ لگ گئی تو توجہ کرے، اس نے زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی ہے، تب یہ کام ہوا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی، ہر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، ہر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا کہ حضرت زکوٰۃ دوں، خوشی سے زکوٰۃ دینے لگ گئے۔
خوشی سے عشر دینے لگ گئے. نبی کی تربیت تھی. لوگ نبی کی تربیت میں خوشی سے بیٹھتے تھے. نبی کے جانشین علماء ہیں, تم کوئی اور لے کے آؤ جانشین, ہم مانتے ہیں نا کون ہے تمہارا جانشین. جی علماء کی مجلس میں بیٹھو, ان کے سامنے بیٹھو, مسئلے سیکھو, اسلام سیکھو, پھر پتہ چلے گا صاحب نصاب کون ہوتا ہے, زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے. زکوٰۃ بہت سارے لوگ نکالتے ہی نہیں ہیں, جو نکالتے ہیں صحیح خیال ہی نہیں کرتے, جو نکالتے ہیں صحیح مصرف تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں. سارا نظام درم برم ہے. فرمایا زکوٰۃ جو قوم صحیح نہیں نکالتی وہ قحط میں مبتلا ہوتی ہے. ہم قحط سے کم نہیں ہیں. قحط کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی, غلات نہیں ہو رہے, بیماریاں ساری پھیلی ہوئی ہیں. یہ قحط ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کی جا رہی, اور جو عبادت مالیہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خوشی سے جب حکم نازل ہوا زکوٰۃ کا, یہ رکن اسلام, زکوٰۃ ہو, روزے ہوں وغیرہ, یہ دوسری ہجری میں ہو گیا تھا, صرف حج آخر میں ہوا. صحابہ نے خوشی سے تربیت حاصل کی ہوئی تھی نا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں نا, بندے کی تربیت بنتی ہے صلحاء اور نیک کے پاس بیٹھ کر, دل بنتا ہے. پھر مال دینا کیا, جان دینا بھی آسان لگتا ہے. جب ذہن نہیں بنا, تربیت نہیں ہوئی, نیک لوگوں کی صحبت نہیں نصیب ہوئی, تو 10 روپے دینا بھی بہت بڑا بوجھ لگتا ہے کہ وہ مزاج نہیں بنا. صحابہ اونچے لوگ تھے, ہر کوئی حساب. کسی کو تو اقبال نے کہا نا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تربیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اثر کرنے والی بنی, جو بھٹکے ہوئے تھے داعی بن گئے, مبلغ اسلام بن گئے. اب آؤ دوسری طرف جو زکوٰۃ نہیں نکالتے. قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. زکوٰۃ نہ نکالنے والے میدان میں جب حساب ہوگا انہیں سزا کیا دی جائے گی؟ لوہے کی سلاخیں گرم کی جائیں گی, انہیں داغا جائے گا ہر پہلو پر, پیشانی پر, اور سانپ چھوڑے جائیں گے جو انہیں باچھوں پر ڈسیں گے. وہ پکڑ پکڑ کر دور کرے گا. وہ سانپوں کو اللہ گویائی عطا کرے گا. وہ کہیں گے ہمیں کیوں بار دور پھینکتے ہو, انا کنزکا انا مالکا, انا کنزکا انا مالکا, میں تو تمہارا خزانہ ہوں جو آج سانپ بن گیا ہوں. میں تمہاری مال و دولت ہوں جو زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی وہ بچھو بن گیا ہوں. مجھے دور کیوں پھینکتے ہو؟ دوستو وہی کو امام بناؤ, رہبر اپنے علماء کو بناؤ, اور خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو. جب نفس مقابلے میں آئے کہ زکوٰۃ دو گے تو مال تھوڑا ہو جائے گا, نفس کی نہ مانو. نفس دشمن ہے, ماحول دشمن ہے, شیطان دشمن ہے, رسم و رواج دشمن ہے. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا, جب نفس نے مجھے کہا اللہ کے راستے میں نہ دو مال تھوڑا ہو جائے گا, تو میں نے اپنے قلب کے اوپر, دل پر اپنے چوکیدار کو بدل دیا کہ چوکیدار بک چکا ہے. یہ جو میں نے چوکیدار رکھا ہوا ہے یہ میرے دشمنوں کے ساتھ مل چکا ہے. یہ ظالم نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تو فوراً میں نے اپنے باب تقوی پہ اپنا پاسباں بدلا, چوکیدار بدلا. گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا, زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا. جب خوشی سے آپ زکوٰۃ دیں گے اس کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ کی زمین کچھ اور ہے, ماحول آپ کا کچھ اور ہے, دل آپ کا کچھ اور سرور کے اندر وہ خوش ہو رہا ہے. میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور دین کی سمجھ, ان ارکان اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.